بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بیٹا سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں. آپ کو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور یہی سوال میرا جی بالکل بالکل کریں کہ آپ نے کیا پڑھا اور آپ زندگی میں خود کیا چاہتے ہیں اور آپ میرے پاس آنے کا مقصد. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت قیمتی ٹائم ہے آپ کا. تو ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے اور آپ کے بزنس کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہی ہمارا مشن ہے. اور جو ہے نا اس کے بعد ہمارے بھائی بھی آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، تو جو ہے نا آپ ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو میرا نام سعد ہے اور میں BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں. اردو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، جوائن کی ہوئی ہے. تو میرا بھی پروگرام ہے، میں مستقبل میں ایک بزنس مین بننا چاہتا ہوں. اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے ہمیں انفارمیشن ملے. آپ نے اپنا بزنس کہاں سے اسٹارٹ کیا اور آپ بزنس کو کس طرح دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی رہنمائی مل سکے آپ سے. تو امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے بہتری کے لیے اور اللہ کریم ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے دماغوں میں بھی ڈالتا ہے. اور جب یہ تھوڑا سا ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تھوڑا سا اپنے ساتھ اپنے رب کو بھی رکھ لینا تھوڑا سا، تو ہماری یعنی یہ دنیا داری بھی اور کام ہر کوئی کام آسان ہو جاتا ہے. اور آپ مطلب کہ بزنس کے حوالے سے آپ ذاتی طور پہ آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، کس بزنس میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں کپڑوں کا بزنس کروں، کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس بارے میں رہنمائی کریں، گائیڈ کریں کہ اگر ہم بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سے کہ آپ نے بزنس آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں اس سلسلے میں بہترین انفارمیشن دیں گے. آپ کو اس کے بارے میں بیٹا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنے کپڑے کا بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو کپڑے کی جو معلومات ہے نا ان جگہوں پہ آپ کو جانا پڑے گا. اس کے اوپر آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ میں نے یہ کل کو یہ کام شروع کرنا ہے. آپ کو اس کی الف بے لینی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے BBA کیا ہے یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی کلاس سے لے کے آپ یہاں تک پہنچیں، ایک دم تو آپ BBA کے اسٹوڈنٹ نہیں بن گئے. اسی طریقے سے بزنس ہے. بزنس کے لیے میں آپ کو یہ تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے تو آپ کو پہلے اس کی الف بے جہاں سے شروع ہوتی ہے نا وہ آپ نے سمجھنی ہے. جب آپ اس کو سمجھ جاؤ گے نا تو پھر آپ اپنا کاروبار جب کرو گے تو آپ کے لیے کاروبار کرنا ہوگا آسان. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں ڈائریکٹ ہی مطلب جو نا ابا جی سے میں پیسے لوں 2-3 کروڑ 4 کروڑ روپے، یہ تو آج کل کپڑے کے کام میں کچھ بھی نہیں کہتے. یہ کپڑے کی ایک اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہر کام کی ایک اپنی نوعیت ہے، چھوٹا یا بڑا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی. یا تو پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو 6 مہینے کی یا 2 سال کی یا 1 سال کی ٹریننگ نہیں لے سکتا، تو دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کے پیچھے بیگس مضبوط ہے، آپ کو پتہ کہ یار مجھے پیسے مل سکتے ہیں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پھر بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کہیں نہ کہیں 6 مہینے ضرور لگائیں سیکھنے کی نظر سے. وہاں سے آپ کو 2 روپے ملیں یا نہ ملیں، کیونکہ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا. تو میں کہتا ہوں نہیں، غلط لوگ بیان کرتے ہیں. وہ کچھ پانے کے لیے بیٹا کبھی بھی کچھ نہیں کسی کو کھونا پڑتا. اس کا بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال ہے آپ آئے ہو اتنی دور سے، کہاں سے آئے ہو مجھے نہیں پتا، تو آپ کھونے یہاں پر نہیں آئے، آپ کچھ لینے کے لیے آپ آئے ہو. وہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہاں سے کیا لے کے اٹھتے ہو، کیا لے کے جاتے ہو. آپ نے جو بزنس کی جو بات کی، کوئی بھی کام ہے آپ پہلے اس کے الف بے لازمی سیکھیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں میرے پاس اب سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس پیسہ تو بہت کھلا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اگر آپ 2 کروڑ روپے لے کر آؤ گے نا مارکیٹ میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 6 مہینے میں آپ کا 1 کروڑ روپے تو فارغ ہو گیا. تو آپ نے بجائے 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد آپ نے جو سیکھنا نا، آپ اس کام کو کسی جگہ پہ جا کے، جیسے آپ ٹیوشنیں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، وہاں صرف آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. وہاں سے تو آپ نے لینے کے لیے جانا ہے، اس کی الف بے سیکھنے کے لیے. میرا تو مختصر سا تو یہی ہے. باقی آپ کی کیا رائے ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہاں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کب سے کیا، کیسے شروع کیا اپنی؟ میں نے جو میرے بزنس کی اگر بات کریں تو میرے جیسے بہت کم لوگ ہیں کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر یا دنیا میں، ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایک زیرو سے جنہوں نے سٹارٹ کیا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں جو وہ بڑے ہی کم لوگ ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو کہ وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تو کم سے کم لاکھوں ہوں گے میرے جیسے. اس کی وجہ یہ
کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی میں بول دیتا ہوں کہ میرے پاس اس ٹائم پہ سچی بات ہے پیسے ہی نہیں تھے، یہ بہت بڑا سچ ہے، لیکن ایک میرے پاس ہنر تھا. اب میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں میرے پاس، لیکن وہ تعلیم کی جگہ پہ میرے پاس ہنر تھا. اب آپ کے پاس تعلیم ہے، بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس تعلیم ہے لیکن ان کے پاس ہنر نہیں ہے، وہ پیسہ کما نہیں سکتے. وجہ کہ ان کے پاس ہنر نہیں ہے. تعلیم تو ہے لیکن تعلیم آپ کو صرف ایک بنا رہی ہے، ایک کسی کا ملازم بناتی ہے. اگر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہنر ہے یا آپ نے اس کام کو سمجھا ہوا ہے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ، کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے اس جگہ پہ جانے میں لگے نا مثال 15 سال، تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ وہ سفر جو نا وہ 15 شاید مہینے میں بھی طے کر سکتے ہیں، اور بڑا تیر ماریں زیادہ دیر ماریں تو میرا خیال سے زیادہ سے زیادہ 5 سال میں آپ میری جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے آپ کے پاس تعلیم ہے. آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کو معلومات چاہیے تو دنیا آپ کی جیب میں رکھی ہوئی موبائل ہے، کہیں سے بھی آپ نے اس کو ریسرچ مارا فوری آپ کو اس کا جواب بھی مل گیا اس کا. اب ہمارے جیسے ایک ان پڑھ آدمی جس کو بہت اس لیے دیر لگی کہ کیونکہ اس کے پاس تو نہ یہ سہولتیں تھی اس ٹائم پہ، تو ہمیں لگا ٹائم. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں پڑھے لکھے بچوں کے لیے خاص طور پہ، میں اکثر دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ان پڑھ آدمی کی قسمت ہوتی ہے پتھر کے نیچے، اور پڑھے لکھے بچے کی قسمت ہوتی ہے پتے کے نیچے. جس دن یہ پتے کا، اور یہ پتا کیا ہے وہ پتا آپ کی سوچ ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پتا آپ کی سوچ ہے. اس پتے کے ساتھ آپ کے پاس ہنر ہے تو وہ پتا یوں کر کے اڑا، ہوا کا ذرا سا جھونکا ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں، اور اچھے تاجر بھی بن سکتے ہیں، اچھے صنعت کار بھی آپ بن سکتے ہیں. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا بیج بونا پڑتا ہے، اور وہ بیج آپ کی سوچ ہے. تو میرا بیسک صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کے پاس تعلیم اتنی نہیں ہے، تو اس مقام تک آپ کس طرح سے آ گئے؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں نے کہا نا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر مجھے اس جگہ پہ 30 سال یا 15 سال مجھے لگے، اور آپ وہ کام 15 مہینے اور یہاں زیادہ سے زیادہ 5 سالوں میں کر سکتے ہو، جس میں مجھے اتنا عرصہ لگا. وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کے پاس ایک تعلیم ہے، معلومات ہے آپ کے پاس. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو آنکھیں دی ہیں، ان پڑھ آدمی کے بارے میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ان پڑھ آدمی جو نا وہ آنکھوں سے بھی اندھا ہوتا ہے اور زبان سے بھی گونگا ہوتا ہے. ویسے وہ بھلے ساری باتیں کرتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن ان پڑھ بندے کی اور پڑھے لکھے کی یہ مثال ہے. یہ پڑھے لکھے کے پاس، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میرے پاس میرے جو نا وہ ان پڑھ آدمی کے جو وہ کان ہیں نا وہ بہرے ہوتے ہیں. وہ وجہ اس کی کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس وہ معلومات نہیں ہے، نہ وہ اس ماحول میں رہا، تو اس لیے وہ اس کو میں بہرا کہتا ہوں. اچھا اب بات آتی ہے دوسرے ہنر کے حوالے سے. اب میں ان پڑھ تو ضرور تھا ہوں، میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والا جو ہنر دیا نا میرے ہاتھوں میں اور دماغ میں، اس نے مجھے بادشاہ بنا دیا. اور اگر یہی چیز پڑھا لکھا بچہ اس کے پاس ہنر ہوگا تو میرا بیٹا وہ پھر مہا بادشاہ بھی بن سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے بیج آپ کو بونا ہے، اور آپ کو اپنا وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ، مثال ہے آپ نے کہا کہ میں نے ایئر فورس میں مجھے جانا ہے، تو ظاہر ہے آپ کے پاس جو معلومات جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایئر فورس کے مطابق ہی آپ تلاش کر رہے ہو کہ مجھے کہاں سے کیسے پہنچنا ہے، میں کیا کروں گا. پھر وہ جو لوگ ہیں جن سے آپ ملیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسے لوگوں کو آپ اسٹڈی کریں. جب آپ ان کو اسٹڈی کرو گے تو میرا خیال سے آپ کو راستہ مل جائے گا کہ مجھے کہاں کدھر جانا ہے. اس کے لیے وہی آتی ہے بات کہ کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ تو انسان سوال کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ اس کے لیے سوال کریں. اور سوال کیا ہے؟ آدھی عقل ہے. جیسے آپ انہوں نے کہا میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں، ایئر فورس میں جانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آدھا ٹارگیٹ تو آپ کے پاس موجود ہے. جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ لیتا ہے نا کہ مجھے صدر جانا ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے، مجھے کہیں بھی جانا ہے، تو وہ ٹارگیٹ ہے اس کا. وہ پھر اس کی جو منزل ہے نا وہ جب چل پڑتا ہے تو وہ پھر وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. وہ تو یہ جو آپ کی جو چال ہے نا وہ اس کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹارگیٹ موجود ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ چلو گے تو انشاءاللہ منزل بھی آپ کے قریب ہے، آپ کے بھی قریب ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے. آدھی کامیابی آپ کی چلنے کے اوپر ہے. آپ سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ باہر نکلیں گے کسی خراب علاقے میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ہنر بہت ملے گا، مگر وہ انسان کبھی بھی اس کچرے سے باہر نہیں آ سکتا.
یہ کبھی اپنے اندر یہ سوچ ہی نہ پیدا رکھیں. نہیں سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل بالکل ہے، ایسا ہے، لیکن میں نے کیا کہا ہے، آپ اپنی سوچ کے اندر اس کو ہٹا دیں. جو منفی چیزیں نا آپ اپنے اندر سے ان کو سائڈ کریں، آپ مثبت کی طرف آئیں، کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدر ہوگی. منفی چیزیں، اس کی روڈ کی مثال دے دیتا ہوں. منفی چیزیں کیا ہیں کہ جب مثال کے طور پہ ہم نے ایک روڈ بنانا ہے، تو روڈ کے اندر کیا، جب یہاں سے مثال کے طور پہ کوئی اسلام آباد پنڈی کے جو موٹر وے وغیرہ جو بنے ہیں، تو وہاں دلدل بھی آئی ہوگی، پہاڑ بھی آئے ہوں گے، اونچے نیچے راستے بھی آئے ہوں گے. تو وہ بھی کسی نے پہلے ٹارگٹ کیا تھا کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے. تو وہ جب اس کو لگے سالوں، آج مطلب وہی گاڑی جہاں پر مطلب 8 دن میں پہنچتی تھی، وہی گاڑی آج آپ کو 10 12 15 گھنٹوں میں پہنچا دیتی. وجہ کیا ہے کہ روڈ بن گیا ہے. تو روڈ، وہ آپ کی جو سوچ ہے نا، وہ آپ کا روڈ ہے، چلنا آپ کی منزل ہے. میرے تجربے میں تو یہی آیا ہے. یوسف بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. یہ تو عرفان چاچو کی مہربانی ہے کہ آپ سے انہوں نے ٹائم لے لیا اور آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلا جو ہے وہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میرا بزنس کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے، اور انشاءاللہ ایسا بزنس کرنا ہے کہ آپ سے بھی اوپر پہنچ پہ جانا ہے، ایسا بزنس کرنا ہے. اور میرا جو بزنس کا مائنڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر کا، کیونکہ میں جو ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں میرے کو معلومات ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں اس معلومات کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد اسی کام کے اوپر اپنا پیسہ انویسٹ کروں گا. انویسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی انشاءاللہ کروں گا میں. میرے آپ سے یہی سوال ہے کہ جیسے آپ نے بزنس اسٹارٹ کرا، آپ کا جو آبجیکٹ تھا وہ کیا تھا؟ بالکل آبجیکٹ کہ ہاں مجھے اس جگہ آج بیٹھنا ہے. جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کا گول ہے، تو آپ کا بھی ایک ٹائم پہ گول ہوگا جب بھی آپ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو الحمدللہ، اور رہی بات شکریہ کی، میں آپ تمام بچوں کے لیے، آپ میرا شکریہ نہیں ادا کریں گے، بلکہ میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ آپ آئے اور مجھے بھی موقع ملا. یہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں بڑے مجموع سے بات کروں، پڑھے لکھے بچوں سے بات کروں. اس کی وجہ ہے کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور ایسا ہے میرے اندر موجود ہے یہ، کہ یہ پاکستان کے جو بچے ہیں نا، میں ہمیشہ ان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جیسے میرا ذاتی مستقبل ہے، میرا ذاتی، جیسے میرے ماشاءاللہ مطلب ہے کہ میرے اپنے 3 بچے ہیں، وہ بزنس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی چھوٹی عمروں میں ماشاءاللہ یعنی کہ وہ ایک اچھا مطلب ہے کہ ان کا ایک وقار ہے بزنس کے اندر بھی. تو جب آپ ایک وہی والی بات کہ آپ جب ایک چیز کو ٹارگٹ میں لے لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے کہا میں نے کمپیوٹر کا کام کرنا ہے اور میرے پاس کافی ساری معلومات بھی اس کی ہے، تو میں بولوں گا کہ ایک ٹارگٹ کے بارے میں تو آتی ہے کہ جی صرف 50% میں نے کہا ٹارگٹ آپ کا جب آتا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں سمجھتا بھی ہوں، تو میں اس کے لیے میرا خیال سے 70 یا 75% تو ماشاءاللہ سے کامیاب ہو. باقی وہ جو 25 یا 30% جو باقی ہے، وہ جب آپ عمل کرو گے تو وہ پھر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. تو 25% یا 30% جو نا وہ جب آپ عمل کرو گے نا تو ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھ لینا. یہ تمام بچوں سے یہ بات کروں گا کہ میں نے آج یہ کام شروع کیا اور مجھے جو نا کل اس کی منزل مل جائے گی، نہیں. اس کے لیے وقت لگتا ہے پوری. اچھا، پھر آپ نے جس ٹارگٹ کی طرف جانا ہے اس کے اوپر آپ کو ہر چیز کے اوپر پورا فوکس رکھنا پڑے گا، خالی صرف خیالوں میں نہیں. جب آپ فوکس رکھ کے چلیں گے تو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا آپ کا مقدر بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب رہی میری بات کہ میرے پاس کیا سوچ تھی، میرے پاس یہ سوچ تھی، میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ یار میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، کاریگر تو ہوں، اپنے درزی کے کام کا ہنر ہے میرے پاس. اب دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈیفینس میں دکان کھولوں. اب میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں ڈیفینس میں دکان نہیں کھول سکتا. چلے جی میں کسی کا پیسہ لگوا کے میں ڈیفینس میں دکان بھی کھول لیتا ہوں. پھر میں اپنی کمزوریوں کی طرف آنے لگا. ہنر کا تو اللہ کا شکر ہے وہ تو میرے پاس ہے کہ میں لیڈیز کا کام میں اپنا الحمدللہ جو بھی اللہ نے مجھے ہنر دیا میں کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھا کروں میں. لیکن میں نے پھر یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں. لیڈیز کام کے اندر تو بہت سارے وصیت نامے ہوتے ہیں کہ کون سے ایک کسٹمر ہے وہ 10 سوٹ لے کر آ گئی ہے، ڈیفینس میں بیٹھا ہوں، وہ کہہ رہی کہ اس کی یہ پائپنگ ہے، یہ اس کی زپ ہے، یہ فلانا، اس کا یہ، اس کو اتنا لوز رکھنا ہے، اس کی. تو میں سارے وصیت نامے لکھ نہیں سکتا، یاد میں رکھ نہیں سکتا، کیونکہ میرے لیے وہ بڑا مشکل کام. اب سوچ میں آئی کہ میرے لیے کون سا کام، یہ سب کے لیے الفاظ ہیں یہ، کہ میں کون سا ایسا کام ہے کہ جس میں ہاتھ ڈالوں
اور میری جو نا ترقی کی مجھے منزلیں ملے, تو مجھے پھر سب سے آسان جو نا یہ کام لگا کہ یار ریڈی میڈ جو نا میں ایک ہی بندے کا کام کروں گا, اور وہ بندہ جو نا مجھ سے ظاہر ہے مطلب ایک ڈیزائن کے اس ٹائم پہ بنتے تھے 40-45 سوٹ, تو ایک ہی چیز اس نے مجھے سمجھا دی اور اس نے لکھ دیا, میں نے آ کے کام کرا اور میں نے اپنا چل پڑا میں. تو یہ چیز میرے دماغ میں آئی تھی کہ میں آسانی سے کون سے کام کو کر سکتا ہوں جس میں, اور دوسری بات یہ تھی کہ یار میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے. اگر میں ان پڑھ ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں. اگر میرے پاس مجھے ٹائم لگا تو میں اپنے بچوں کو کوشش کروں گا, ان کی میں ذہن سازی کرتا رہتا تھا کہ تمہیں میں نے بزنس مین بنانا ہے, میں نے تمہیں چلتا پھرتا پرزہ بنانا ہے. اور ایک کامیابی کا اور ناکامی کا ایک بہت بڑا راز ہے. مثال کے طور پہ آپ چاروں بچے یا آپ کے ساتھ جو بھی معاملات یا دنیا داری کی بھی بات ہے, آپ کے دوست ہیں یا بزنس مین ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ جو نا فلانا بندہ یہ بے ایمان ہے, یہ بندہ وعدے کا پکا نہیں ہے, آپ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہو؟ نہیں کرتے. سب سے بڑی ناکامی وجہ وہ بندہ بے ایمان ہے, اس کی ناکامی اس کی بے ایمانی ہے, وعدے کا اس کا پاس نہیں ہے, اس کو اپنی چیز آپ کو وہ کچھ دکھا رہا ہے, وعدہ آپ سے کچھ کر رہا ہے, یہاں لین دین میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بندہ ناکام ہے. اچھا اب بات آتی ہے ایک بندہ بے ایمان ہے اور ایک شخص ایماندار ہے. آپ کا دوست ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ ایماندار ہے, خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آتا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں یار مطلب جو نا وہ آپ کے پاس آتا ہے یار مجھے اس ٹائم پہ جو نا 2000 روپے دے یا 5000 روپے دے, اس کی ضرورت ہے, وہ آپ سے آ کے لے کے جاتا ہے اور وہ آپ کو بڑی کوشش کر کے, وہ اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن اس کے پاس ایک سوچ ہے کہ یار میں نے جو نا اس کو جو نا یہ پیسے لیے 15 دن کے ادھار پہ اور یہ میں 15 دن میں دوں گا. وہ جدوجہد کرتا ہے, وہ جب جدوجہد کرتا ہے تو وہ 15 دن میں پہنچ جائے گا. خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتا لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے, تو وہ 16ویں دن انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا اس اپنے ٹارگیٹ پہ, کیونکہ اس نے لین دین کا مسئلہ تھا اس کا. اور وہ بات آتی ہے کہ بے ایمان پہ بے ایمان بھی اعتبار نہیں کرتا, ترقی کا فارمولہ, اور بے ایمان پہ بے ایمان بھی اعتبار نہیں کرتا, ایماندار کے اوپر بے ایمان بھی اعتبار کرتا ہے یا نہیں کرتا. مثال ہے میں بے ایمان ہوں, آپ میرے اوپر اعتبار نہیں کرو گے, بھلا میری عمر آپ سے بڑی ہے یا کچھ بھی ہے, ایک بچہ چھوٹا سا اس کو وہ جو نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ اپنی بات کا بڑا پکا ہے, تو آپ اس پہ اعتبار کرو گے, وہ ینگ بچے پہ یا میرے جیسے بوڑھے آدمی پہ جس کا ریکارڈ ہی خراب ہے, ینگ بچے پہ کریں گے, تو آپ اس پہ کرو گے کہ نہیں یار یہ بندہ بھلے ینگ ہے, وہ بندہ بھلے بوڑھا ہے, لیکن بات یہ کہ وہ بات کا پکا نہیں, یہ بات کا پکا ہے. تو ایماندار کے اوپر ایماندار تو اعتبار کرتے ہی کرتا ہے, اور بے ایمان بھی اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے. جس نے یہ کام کر لیا زندگی میں میرا بیٹا وہ کامیاب ہے. ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ سامنے والا وعدے کا پکا ہو, کمٹمنٹ کا پکا ہو, لیکن اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے زندگی کے ہر شعبے میں. آپ کی جو بزنس کے اندر ہیں وہ مینجمنٹ کتنی ہے؟ جب میرا جو طریقہ کار تھا نا بیٹا, وہ تو تھا زبانی کلامی اور ان پڑھوں والا طریقہ تھا, اور پڑھے لکھے کی میں نے بات کی ہے نا, تو پڑھے لکھے جو میں نے پتے کی جو بات کی ہے, آج وہ جو نظام ہے نا وہ سارا بچوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ پڑھا لکھا نظام ہے ان کے پاس. تو آج مجھے نہیں پتا, سچی بات تو یہ ہے کہ میں تقریباً ٹائم ہو گیا ہے کہ میں بزنس میں بالکل نہیں ہوں. اب مطلب جو نا تینوں بڑے جو نے وہی اپنے اپنے بزنس ان کو الگ الگ کروایا میں نے, تو اپنا اپنا بزنس الحمدللہ کر رہے ہیں. ایک کی عمر 22 سال ہے, ایک کی 24 سال ہے, ایک کی 26 سال ہے, اور ماشاءاللہ میرے تینوں بیٹے کامیاب ہیں. اور اب رہی ان کی بات تعلیم کی, تو میرا خیال سے ایک نے جو نا وہ 12 کلاسیں پڑھی ہیں اور 2 نے شاید میٹرک کری ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ وہ بزنس مین کامیاب اس لیے کہ انہوں نے سچائی کے اصولوں کو اپنایا ہوا ہے, اور یہ تربیت میں نے ان کی خود کری ہوئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ایک ان کا مارکیٹ میں نام ہے کہ یار یہ لین دین کے سچے لوگ ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کہیں مسئلہ کسی کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہاں نرمی بھی برتتے ہیں ہم لوگ. جب ہم دوسرے سے چاہتے ہیں سچا اور سامنے والا میرے ساتھ نرمی برتے, تو یہ چیزیں جس دن ہم اپنے اوپر, ہر انسان اپنے اوپر لاگو کر لے گا نا, تو میرا خیال سے کوئی کامیابی مشکل نہیں ہے کہیں بھی, اگر اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو کر لے جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ اب مجھے وہ پڑھے لکھے الفاظ تو نہیں آتے, میں ابھی مطلب کہ لیکن بات تو سادی ہے, تو سمجھنے والے کے اوپر بات ہے.
اور آپ اگر آج آئے ہو تو آپ اپنا ٹائم ضائع بھی کر سکتے ہو. اور اسی نقطوں کو, چلو جی اگر مثال ہے میں نے 4 باتیں کی ہیں, آپ کے مطلب کی ایک بات ہے, اگر آپ ایک بات کو لے کے بھی آپ چل پڑتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوچ آپ کی وہ جو اللہ نے چاہا تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اپنا پھلدار درخت بنے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہنر اگر آپ ساتھ میں سمجھتے ہیں کام کو, پھر آپ پیسہ لگاتے ہو تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتری ہے. اگر آپ اس کام کو, آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, اگر میں بولوں کہ میں کمپیوٹر کا کاروبار کر لوں تو میرا خیال سے سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی, کیونکہ مجھے اس کی الف ب پتہ نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے پاس, آپ کے پاس ایک الف ب اس کی موجود, اس کی یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے, تو آپ کامیاب ہو. میری زندگی کے تجربے نے تو مجھے یہی سکھایا ہے. میں نے تقریباً میرے سے 400-500 تو ہوں گے الحمدللہ, لیکن اب وہ بچے سنبھالتے ہیں, میں نہیں سنبھالتا. ہاں 400-500 امپلائی کام الحمدللہ. اور میرے بچے کے لیے یہ میں ضرور بات کروں گا کہ شاید میں نے اس کو جو نا مطلب 150-200 لوگ دیے تھے, آج ماشاءاللہ سے جو آج اگر اتنے سارے ورکر بڑھے ہیں تو وہ اس میرے بچے کی اپنی ذاتی محنت ہے, ذاتی لگن ہے اس کی. اور حالانکہ شادی شدہ ہے وہ, اور راتوں کو 4 بجے بھی جاتا ہے اور صبح 9 بجے بھی جو نا اٹھ کے جو نا وہ فیکٹری میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. ایسے بھی, اور کبھی چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں کرتا, بلکہ جب اس نے ورکروں سے کام کروانے ہوتے ہیں تو عام دنوں میں اگر مثال کے طور پہ اس کی جو دہاڑی ہے وہ ہے 1500, 1800 یا 2000 روپے اس کی تنخواہ کے حساب سے. لیکن چھٹی والے دن جب وہ بلواتا ہے, بھلے وہ کام اس دن 8 گھنٹے کا ہو, 6 گھنٹے کا ہو, تو اس کے ہاتھ میں وہ کم سے کم 5000 روپے دے کے بھیجتا ہے. وجہ کہ وہ اس کا حق بنتا ہے. جب یہ چیزیں آپ دینا سیکھ جائیں گے تو آپ ایک کامیاب بزنس مین بنیں گے. جب آپ کسی کا حق کھاؤ گے یا کسی مزدور کی, وہ خوشی سے کام نہیں کرے گا, تو پھر آپ بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ کے کام میں برکت ہوگی. یہ بات بڑی پکی پڑھی لکھی اور تجربے والی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جس نے عمل کر لیا وہ امر ہو گیا بیٹا. سر مستقبل میں آپ اپنے بزنس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوں یا میرے بزنس کو؟ اپنے بزنس کو. میرا بزنس میں نے کہا ہے نا کہ الحمدللہ اپنے بچوں کے بزنس مین کو, مطلب ہے کہ میں ان کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی میں نے تربیت کیا کری ہے. ان کی تربیت یہی ہے کہ وقت پہ بیٹا لین دین کرنا. جب وقت پہ جب تم دوسرے سے وہ رسپیکٹ وہی رکھتے ہو کہ اچھے والی, تو تم جب کرو گے تو اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کا مستقبل بہت اچھا دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور اگر یہی کام آپ کر لیتے ہیں وقت پہ لین دین والا, تو جس چیز کی کمٹمنٹ کریں, اگر آپ نے 19 چیز دکھائی ہے تو آپ اگر 20 نہیں دے سکتے نا تو 18 کبھی نہ دینا, یہ ہے آپ کی کامیابی. اور اگر آپ 20 دکھا کے 19 دیں گے تو آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھ لینا, اور اگر آپ 19 دے کے 20 دیتے ہو تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, مہا کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے اصل باتیں. جب عمل کرو گے تو یہ فائدے ہوں گے, ورنہ تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں. میں کہتا ہوں تالیاں شالیوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جب اس کے اوپر عمل کرو گے تو پھر یہ امر ہوگے, ورنہ نہیں ہوگے. سر اب یہاں تک پہنچے, آپ نے اس تک پہنچا ہے, آپ کے بیٹوں نے اب بزنس سنبھالا ہوا ہے, مگر اس سے پہلے جب آپ یہ محنت کر رہے تھے تو آپ کو کس طرح کی مشکلات پیش آئیں؟ مشکلاتیں دیکھیں میری بات سنیں, وہ تو یہ آتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو ورکر آپ کا تنگ کر رہا ہے, آپ وقت پہ جو نا وہ مال نہیں دے پا رہے, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج بھی ہوتے ہیں. وہ ہم نے علاج بھی نکالے وہ, اور بڑے آسان سے علاج ہیں, اور ہر کام کرنے والا کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اور مشکلوں میں انسان کو اصل بات یہ کہ سیکھنے کو ملتا ہے. شرط صرف اتنی سی ہے کہ مشکلوں سے آپ اپنے آپ کو بیک نہ کر لیں, اور جب آپ ان سے لڑ جاؤ گے نا مشکلوں سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے زندگی میں پھر آسانیاں, اور مشکلیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں, زندگی بھر آسانیاں ہوتی ہیں. اور اسی کے لیے جیسے مثال کے طور پہ تندرستی آپ کے پاس ہمیشہ ہے, لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور ذرا سی اگر پیٹ میں درد ہوگی, سر میں درد ہوگی, یا کوئی اور خدا نخواستہ کوئی مسئلہ مثال ہو گیا, تو یوں لگتا ہے یار میں تو بس گیا یا بڑھ گیا. تو یہ بات ہے کہ جب آپ کو مشکلیں نہیں ہوتی, مشکلوں کو ہم مشکل بنا لیتے ہیں. وہ مشکل جو آپ کو آگے لے کے جائے اس کو آسانی کہتے ہیں اور کامیابی کہتے ہیں. جس نے یہ کر لیا, مشکلوں سے لڑ گیا, وہ کامیاب ہے, سب جانتے ہیں. یہ لڑنا سیکھے, ہمت نہیں ہارنی. آپ کو پیپر اگر کبھی آپ نے دینے, اگر آپ نے نقل کر کے پڑھا ہوا ہے تو آپ ناکام ہو, اگر آپ نے اپنی محنت سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کامیاب ہو. پھر یہ نہیں دیکھو کہ مجھے نمبر کم ملیں یا زیادہ ملیں, آپ اپنی قابلیت کو بڑھاؤ, جو اصل آپ کا جو فوکس ہے یہ ہے اصل کامیابی کا.
بالکل یہ جھوٹے نمبر لینے سے تو کوئی کامیابی نہیں ہے، اور وہ لوگ ناکام ہیں، ان لوگوں کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں. یہ ایک میرا میسیج ہے، یہ ضرور چلا دینا الگ سے کر کے. ان لوگوں کے لیے بات کروں گا، ایک غریب بچہ ہے وہ محنت کر کے کیسے آگے نکلتا ہے، ان لوگوں کو آپ اسٹڈی کریں کہ اس کو کس طرح سے وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے. جس نے ان چیزوں سے لڑ رہی ہے نا، اصل مشکلیں یہ آتی ہیں کہ آپ کے پاس مطلب ہے کہ وسائل ہی نہیں ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں جا کے برگر کھا لوں، لیکن آپ برگر تو اس ٹائم پہ کھا لو گے، لیکن وہ برگر کے آپ پیسے بچا لیتے ہو. یہ ایک غریب آدمی کی میں بتا رہا ہوں. وہی پھر شخص آگے چل کے جو نا وہ پھر کئی برگر بنا مطلب لوگوں کو کھلانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پہلے آپ کو زمین آپ کی سوچ ہے، اور بلاک جو نا وہ آپ کی تعمیر آپ کا کام ہے. اور جو پیسے والے لوگ ہیں، جو لوگ خاص طور پہ میں کیمرے کی طرف منہ کر کے بولوں گا، ان لوگوں کے لیے خاص بات ہے کہ جو لوگ، جو امیر بچے یا امیر باپ کے بیٹے یا امیر خاندان کے لختے جگر جو انتظار کرتے ہیں کہ جب ابا جی ہمیں دیں گے اپنے حصے میں سے حصہ تو میں پھر جا کے بزنس کروں گا یا میں بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یا پھر وہ ابا کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابا جی جو نا اب مر جائیں اور ہمیں جو نا بھائیوں میں آپس میں تقسیم مل جائے. ان لوگوں کے لیے بات ہے، وہ ناکام سوچ ہے ان کی. وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں جو وراثت کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو وراثت کا انتظار نہیں کرتے. وراثت تو آپ کو بعد میں مل ہی جانی ہے. تو آپ کا کیا ہو گیا، آپ نے وراثت کا انتظار نہیں کیا، آپ چل پڑے، آپ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے وراثت کا انتظار کیا وہ ہمیشہ بیک رہے. ان کی سوچ یہ والی ہے، جب ملے گا جب دیکھی جائے گی پتہ نہیں پھر اس سے کیا ہوگا. اور جو غریب بچہ ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے اور اپنے وسائل کے لیے وہ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کو کئی گنا جا کے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. ایک غریب آدمی بھلے اس کے پاس ہنر ہے کچھ بھی ہے، اس کو کئی گنا جا کے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کو منزل ملتی ہے. اور آپ کو جب بھی کوئی کام ملے کام کریں، اپنے کام سے کبھی تھکنا نہیں. اپنے علم کو، اپنے روزگار کو یہ آپ کو تھکاتے ہیں، اس کو کبھی برا نہیں کہنا، کیونکہ اس سے آپ کا علم ملتا ہے، آپ کا روزی کا کاروبار ہے آپ کا. نادان لوگ ہیں اپنی تعلیم کو بھی برا بول دیتے ہیں. نادان ہیں وہ لوگ بھی جو ان کے پاس ہنر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل دینا ہے تو وہ اس کام کے بارے میں برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی میں مثال دے کے ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا دوستی ہے، جس طرح سے بھی دوستی ہے، یا آپ کی بیگم ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، آپ اس کے ساتھ جب جا کے بدتمیزی سے بات کرو گے، بیوی سے بدتمیزی سے جا کے بات کر لو کہ مجھے تم نے اس کو کوئی الٹی سیدھی بکواس کر دیں آپ، تو وہ بیوی آپ سے یا وہ آپ کی دوست آپ سے دور ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے اس کو گالی دی ہے، آپ نے اس کو برا بھلا کہا ہے. اس کے اندر وہ برائی تھی یا نہیں تھی وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا. لوگ اپنے کام کو برا کہتے ہیں. جو لوگ اپنے کام کو برا کہتے ہیں وہ بھی ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے کیونکہ جب میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ میری یقیناً آپ نہ میری عزت کرو گے، نہ میرے سے آپ پیار کرو گے، نہ میرے پاس آپ آؤ گے. تو یہ بھی روزی بھی یہی چیز ہے. اپنی جس بندے چاہتے تو ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، تو لوگ اپنے کام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور وہ ناکام ہی رہتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا سچ ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس تو ہے سارا پریکٹیکل. ہم نے کوئی تھیوری تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ جی وہ کتاب میں یہ پڑھا تھا تو فلانا پڑھا تھا. ہاں آپ نے کتاب پڑھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا عمل ہے. تو پھر میں نے کیا کہا، میری ترقی 15 سال کی یا 30 سال کی، آپ کی ترقی وہ زیادہ سے زیادہ 5 سال میں ہو سکتی ہے. کیوں کہ آپ ایک ینگ ہو اور آپ کے پاس ایک ینگ کے ساتھ ساتھ ایک سوچ ہے، اس لیے آپ جلدی مجھ سے ترقی کر سکتے ہو. یہ تمام پڑھے لکھے بچوں کے لیے بات ہے. یہ پڑھائی کے ساتھ اگر آپ کے پاس علم کا، ہنر کا علم ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. یوسف بھائی، جو آپ کا بزنس ہے وہ آپ جو آنے والے وقتوں میں خالی پاکستان تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا نام اور میرا بزنس جو ہے وہ باہر ملک میں بھی جائے؟ میں نے پہلے کہا کہ میں تو اپنے بزنس کو چھوڑ چکا ہوں، اور میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں باہر کروں گا، فلانی جگہ کروں گا. ایک ضرور میں بات سوچتا تھا اور یہ میں بات کہتا بھی ہوں. ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو نہیں سنوارتے، ہم چلے جاتے ہیں کہیں اور غلامی بھی جو ہے نا وہ پتہ کون سی والی ہے. پیسے دے کے ہم 30 35 40 50 لاکھ روپے لگا کے ہم امریکہ کے ویزے کی مہر لگواتے ہیں غلامی کی.
ہم وہی مور لگاتے ہیں, سعودیہ کی بھی وہی مور دبئی کی بھی لگاتے ہیں 5-10 لاکھ روپے دے کے, لیکن اپنے ملک میں رہ کے ادھر جا کے دھکے بھی کھاتے ہیں, بیمار بھی پڑتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اپنے وطن میں رہ کے, اپنے پاکستان میں رہ کے, اپنے گھر میں رہ کے نہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے. یہ ہمارا المیہ ہے ہمارے بچوں کا. جب آپ اپنے گھر کو نہیں سنوار رہے یار, تو باہر والا تو آپ کے گھر کو آ کے نہیں سنوارے گا. تو یہ جو پاکستان سے جو بچے باہر جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا پاکستان, مجھے میرے پاکستان نے کیا دیا. تو بھائی تجھے تیرے پاکستان نے تجھے آزادی دی, تجھے ایک نام دیا, تجھے ایک پہچان دی. تو پاکستان کے لیے مطلب کرتا تو کیا, یہاں تو یہ کہ بھائی پاکستان کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہیں لے رہے اور آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو, تو پھر تو میں مانوں گا جی ہاں آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو. نام بھی اپنا, پیسہ بھی اپنا, جیب بھی اپنی, اور جملے جھوٹ کیا بولتے ہیں جی میں نے پاکستان کے لیے کام کیا. پاکستان کے لیے کام ایسے نہیں ہوتے. ہر بندہ اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لیے کام کرتا ہے. ایسا تھوڑی کہ پیسہ کمایا اور آپ نے خاندان میں بانٹ دیا, اور سگا بھائی کو نہیں دیتا تو کہتا ہے جی میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا, مجھے پاکستان نے کیا دیا. اور بھائی پاکستان کے اندر اللہ نے تمہیں عزت دی, تمہیں تعلیم یافتہ بنایا, تمہیں ایک نام دیا. تم یہاں سے جب جاتے ہو تو وہ سامنے والا یہ تھوڑی پوچھتا کہ تیرے ابا کا نام ریحان ہے, بھائی کیا نام ہے, وہ تو یہ بولے گا نا کہ یو آر پاکستانی یا کچھ اور بولے گا. تو انٹرنیشنل فادر پاکستان ہے. جو لوگ اپنے ملک کو بھی برا بھلا کہتے ہیں نا, ان سے میرا بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ, اور سوال بھی ہے کہ آپ اپنے وطن کو تو چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں, آپ اپنے گھر کو بھی تو پھر چھوڑ کے جاؤ نا. بولو یار آج کے بعد میں ابا کے گھر میں بھی نہیں آؤں گا, میں فلانے کے گھر میں بھی نہیں آؤں گا, اور شناختی کارڈ بھی جو نا اس کا واپسی کرو. پھر پتہ چل جائے گا کہ تم یتیم کہلاؤ گے, لاوارث کہلاؤ گے. جب میں ان لوگوں کے لیے بات کروں جو میرے وطن پاکستان کے لیے جو برے الفاظ نکالتے ہیں, چھوڑ اس کی پھر مطلب کہ پاسپورٹ بھی دے یہاں کا اور شناختی کارڈ بھی ادھر دے, بول لاوارث بن جا. یہ ان لوگوں کے لیے میری بات ہے جو میرے وطن کو برا کہتے ہیں. جی بولیں بیٹا. صحیح بات سر. یہ بس میں 5-10 منٹ کی اور بات کروں گا. میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کا بچہ بزنس سنبھال رہے ہیں, ماشاء اللہ سے آپ کے بیٹے سنبھال رہے ہیں, جو ابھی آپ کا بیٹا اگر ادھر اویلیبل ہو آپ اس کو بلا سکتے ہیں. مجھے اس ٹائم پہ یہ نہیں پتا کہ وہ تینوں جو نا اس ٹائم پہ کیسے مصروف ہوں گے. اتنا مجھے ضرور پتا ہے, یہ میں نے ان کو سبق دی ہوئی کہ جہاں پر کمٹمنٹ ہے پہلے ادھر جاؤ, جہاں پر لین دین کا معاملہ بقایا سارے فالتو وقت جو نا یہ سارے میرے پاس ہی ہیں. ان کو شاید میں نے اتنا فارغ نہیں رکھا ہوا. سچی بات تو یہ ہے, بہت مشکل ہے کہ وہ میں بولوں کہ یار وہ فوری آ جائیں گے, اور اگر وہ آ بھی جائیں گے تو مجھے نہیں پتا وہ آپ نے کیسے سوال کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے. ظاہر ہے ایک بچہ تو پھر بچہ ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو اگر موقع ملا تو میں آپ کی بیٹھک کروا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے ان سے کوئی, میرا خیال سے تو وہ یہی بولیں گے کہ یار ہم نے تو ابا سے سیکھا ہے, ابا جو بولتے ہیں ہم تو وہ کرتے ہیں. مجھے تو شاید یہی امید ہے, باقی ہو سکتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان کو وہی جو سبق میں نے آپ کو دیا ہے کہ جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں وہ آپ خود بن جائیں, آپ کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے, یہ ساری مشکلیں بھی آسان ہو جائے گی. اور ترقی کے راز بھی یہی ہیں اور غربت سے نکلنے کے بھی راز یہی ہیں. ایمانداری سے کام کر رہے ہیں آپ اپنا. فنشنگ والی چیز ہم کتنا پسند کرتے ہیں. صحیح بات ہے, بہت زیادہ. ایسے ہی پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اصول ہیں. جب آپ کو چیز بناتے ہو آپ کوالٹی والی چیز بنائیں, مناسب ریٹوں میں بنائیں, دیکھیں آپ دنوں میں ترقی کرو گے. صحیح بات. یہ ہے بات. تو اور کچھ بس ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دے دیا. یہ میں نے کہا نا بیٹا قیمتی وقت میرا جب ہے یہ آپ کا قیمتی بن جائے, آپ کی زندگی قیمتی بن جائے, میری یہی قیمت ہے اصل میں. اور میرے کے اندر تو ایک کہتے ہیں لاوا ہے. اگر میرا بس چلے نا تو میں تو یہ دیکھیں نا یہ منشور وغیرہ, ایک ان پڑھ آدمی اس کی سوچ کیا ہے, تو آپ کی سوچ ہی ہے سب کچھ, باقی سب بیکار کی باتیں. اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر, قرآن پاک میں بھی ہے. آپ جو سوچتے ہو وہی کرتے ہو, اچھا سوچتے ہو اچھا کرتے ہو, برا سوچتے ہو برا کرتے ہو, رزلٹ بعد میں آتے ہیں. نقل والے کا نقل رزلٹ آتا ہے, اصل والے کا, محنت کرنے والا کو جو نا فکر نہیں ہوتی, بھلے نمبر کم آئے زیادہ ہے, لیکن محنت والے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کری ہوئی. نقل والے کو تو وہ پیسے بھی دیتا ہے, محنتیں بھی کرتا ہے, گھبرایا بھی ہوتا ہے, اور اپنا بیڑا گرک بھی کرتے ہیں جو نقل والے لوگ ہیں. نقل کرو اصل بننے کے لیے. ایک دن آپ سے بھی بڑے بزنس مین بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے بیٹا کہ آپ مجھ سے بہت بڑے بنو. خالی صرف آپ نہیں, میرے پاکستان کے لوگ مجھ سے بہت آگے نکلے. یہ میرے تو دل کی خواہش ہے یہ.
اور میرے تو لیکچر بھی یہی ہوتے ہیں لوگوں کے, اور اللہ کا شکر ہے ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے مجھ سے آگے نکل چکے ہیں. صرف ایک دفعہ انہوں نے گفتگو سنی ہوئی ہے, ایسے میرے پاس زندگی میں کیس ایسے ہیں. جیسا کہ میرے دوستوں نے آپ سے باتیں کی, کافی باتیں کی, آپ نے بہت اچھے سے جو ہے نا رسپانس دیا ان کو. تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اینڈ کی طرف, کافی ٹائم ہو گیا اور جو ہے نا ہمیں جانا بھی ہے. آپ کا بھی قیمتی وقت جو ہے نا وہ میرا قیمتی وقت پتہ کون سا ہے, جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے نا تو یہ میری قیمت وصولی ہے میری. میرا اتنا سے قیمتی وقت ہے, آپ کی کامیابی میرا قیمتی وقت ہے. ویسے میرا جو قیمتی وقت جب ہی بنتا ہے جو حقیقت بات ہے. قیمتی وقت اب آپ نے میرا بنانا ہے, اپنا بنانا ہے. اور مجھے جو یہ وقت آپ کو میں نے دیا, مجھے یہ خوشی ہوگی جب آپ چاروں کے علاوہ کہیں اور آپ کیسے کام کرتے ہو اور کامیابی کی طرف, آپ کامرانی کی طرف آتے ہو. تو میرا بیٹا یہ میری کامیابی ہے. میں کیونکہ ذاتی طور پہ میں ایک خود کام کرتا ہوں ملک کے لیے, میری تو ایک سوچ ہے کہ آپ نے میرے منشور بھی پڑھ لیے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہیں سے کہ یار یہ کوئی انگوٹھا چھپ آدمی ہے. فکر انسانیت, فکر پاکستان, فکر اندھیرے اجالے, فکر پاکستان کا مستقبل, فکر یہ نوجوان نسل, فکر روزگار. ٹھیک ہے, آئی ایم ماسٹر محمد یوسف انگوٹھا چھاپ. ڈگری نہیں, فکر رکھتا ہوں اپنے ملک اور قوم کی, اور اپنے قوم کی. تھیوری نہیں, ہنر رکھتا ہوں. روشن پاکستان, خوشحال پاکستان کی, یہی میرا مقصد ہے. دیے سے دیا جلے گا تو انشاءاللہ روشن پاکستان بنے گا. یہ میرا منشور ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے منشور میں کامیابی دے, اور میری کامیابی میرے پاکستان کا جو ینگ بچہ ہے نا, جو جن کو ہم یوتھ کہتے ہیں, آپ جیسے بچے جو ہیں, یہ میری ایک سوچ ہے کہ اللہ کرے کہ ان بچوں کے اندر ایک محنت کی عادت پڑ جائے. جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہی ایمانداری فلانی یہ چیزیں آپ لوگوں میں بیٹا یہ پیدا ہو جائیں گی. تو ایک بات کہوں گا, سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھنا ہی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے جو نہ سمجھے تو وہ پھر بے وقوف, اس کو میں بولوں گا. وہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے, وہ تو کچھ اور کہتے ہیں. تو اس کا پلٹ بھی ہے, سیکھ کے سیکھ کو سیکھو. سیکھنا ہی ایک سیکھ ہے. سیکھ کے سیکھ کو سیکھو. سیکھنا ہی ایک سیکھ ہے. سیکھ کے جو نہ سیکھے تو پھر اس نے وقت ضائع کیا ہے, اپنے آپ کو برباد کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے فرق. جو لوگ کہتے ہیں کچھ کھونا پڑتا ہے, کوئی کچھ نہیں کھوتا. ہاں وہ کھوتے ہیں جو کچھ کر نہیں پاتے. آج مطلب ارادے چینج کر لیے تو ان کے لیے پھر میں کہہ سکتا ہوں وہ لوگ کھوتے ہیں, اور کھوتے بھی ہیں. پھر کون سے کھوتے بھی ہیں, کون وہ تو پھر کھوتے ہی ہوئے نا, کیونکہ انہوں نے کھویا ہی کھویا تو کھوتے ہوئے وہ. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کھوتا کچھ نہیں ہے کوئی بھی, وہ کھوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب کا بھلا, سب کی خیر. پاکستان زندہ باد.